وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو۔ کیوں اس طرح کرو؟ شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ مطلب یہ کہ اگر قرآن لوگوں نے سنا اور قرآن کو قبول کیا تو یہ تو تمہارے غلبے کو چیلنج ہے۔ ایک ہی صورت ہے اس قرآن کو روکنے کی کہ یہ لوگوں کو سننے نہ دیا جائے، جب یہ سنایا جائے تو شور ڈالا جائے، غلغپاڑا کیا جائے۔ وہ ماحول تھا نا، میں آج کہتا ہوں، مطلب بالکل، مطلب میں یعنی یہ بات دلیل اور بصیرت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر آج اس طرح کا کوئی انتظام ہو نا کہ پوری دنیا کے لوگ یہ قرآن سن لیں صرف، تو انسانوں کے قرآن سننے کی وجہ سے باطل کا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی باقی ساری چیزیں قرآن خود لوگوں سے منوا لے گا، اپنی بات منوا بھی لے گا، اپنی بات پر عمل بھی کروا لے گا، اور اپنی بات کو نافذ بھی کروا لے گا، صرف لوگ اس کو سن لیں۔ یہ پاکستان کے حالات کے بارے میں صحیح بات ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ایسا کوئی نیشنل لیڈر یا کوئی ایسے لوگ اٹھیں جو اس پوری قوم کو قرآن سمجھا دیں اور اس کا ابلاغ کر دیں کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے، باطل کے غلبے کا کڑا ٹوٹ جائے گا۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اس لیے قرآن کے غلبے کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ سکیم بنائی کہ قرآن سننے نہ دیا جائے، اور آج بھی یہی سکیم ہے باطل کی کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کی سماعت کو روکا جائے، اور خاص طور پر یہ جو امت مسلمہ ہے، عالم اسلام ہے، ان کے نظام تعلیم سے، ان کے پورے نظام سے اس قرآن کو نکال لیا جائے، پھر ہمارا غلبہ جو ہے وہ باقی رہے گا، ورنہ قرآن کے اندر خود اس کے اندر غالب ہونے کی بڑی صلاحیت ہے۔ اب یہ چونکہ انہوں نے پلان بنایا، اس کا اظہار کیا، اس کو قرآن نے نقل کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو میرے قرآن کی دعوت کو روکتے ہیں، اس کے دشمن ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔ جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں، ان کا پورا بدلہ انہیں دیں گے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی۔ جس طرح ابھی میں نے کہا ہے کہ وہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں انسانوں کو بدلہ ملے گا، حق کو قبول کرنے، حق کو اختیار کرنے، حق کو نافذ کرنے کا بدلہ بھی ملے گا، اور حق کو روکنے اور حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنے کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان ظالموں نے حق کو روکنے کی یہ سکیم بنائی ہے، ان کا بدلہ دوزخ ہے، اسی میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے، اب دیکھیں وہاں کافر کیا کہیں گے، یعنی آج یہ جو کافر اپنے لیڈروں، اپنے مطلب ایک رہنماؤں اور پیشواؤں کے پیچھے جو ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور ان کا ہر مطالبہ مان رہے ہیں، بلکہ ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ ان کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے لیڈروں کے ساتھ، اس دن یہ کافر کہیں گے، یعنی جب بات کھلے گی اور اس کا انجام سامنے آئے گا تو اس دن یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یعنی قیامت کے دن رب کو پکاریں گے اور کہیں گے ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، حالانکہ یہ ان کے پیچھے چل کر بڑھ کر گمراہ ہونے کے لیے تیار تھے، جتنی گمراہی کی دعوت وہ دیتے تھے اس سے زیادہ یہ بڑھ کر گمراہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ تو کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا یا اللہ وہ ہمیں دکھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں،
تاکہ وہ ذلیل اور خوار ہو جائے۔